اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اس کے حکم سے اور اس کی توفیق سے سورۃ النور سورہ نمبر 24 آپ کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ سورۃ النور جو ہے، یہ انسانی سماج و معاشرے کے لیے، خاص طور سے مسلم معاشرے کے لیے بہت ہی اہم ترین صورت ہے۔ اس صورت کو پورے قرآن کریم کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج و معاشرے کے امن و سکون اور امن و عافیت کے لیے اور پاکیزگی کے لیے بہت سارے احکام اور بہت ساری نصیحتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ جو صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، اور یہ صورت سن 6 ہجری میں غزوہ بنو المصطلق کے بعد نازل ہوئی۔ سن 6 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، وہ ہو چکا تھا، اور غزوہ خندق کا مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین فوج کی شکل میں مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور 1 مہینے تک محاصرہ قائم رکھا، 1 مہینے تک گھیرے رکھا، اور اخیر میں ناکام و نامراد ہو کر کے جب مدینے کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے، تو وہاں سے ان کو واپس ناکامی کے ساتھ خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ اور اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اب کفار قریش یعنی مکہ کے قریش ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ اب ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا دراصل اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ مدینے کے اندر جو اسلامی ریاست تھی، جو اسلامی حکومت تھی، جو اسلام تھا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ لا کر کے قائم کیا تھا، مستقر کیا تھا، وہ اب اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ کفار و مشرکین اب اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ کافروں کی اور مشرکوں کی پوری قوت، جس کے اندر کفار قریش بھی تھے اور عرب کے جو دوسرے کافر قبیلے بھی تھے، اس کے علاوہ منافقین اور یہود بھی تھے، ان تمام نے مل کر جب میدان جنگ میں مسلمانوں کا اور اسلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے یہ لوگ، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اور ہر دور میں باطل پرستوں کا یہی سب سے بڑا طریقہ رہا ہے کہ جب اتحاد و اتفاق دیکھتے ہیں تو اس درمیان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باطل پرست چاہے جس شکل میں ہو، چاہے جس صورت میں ہو، چونکہ آمنا سامنے کے لڑائی میں کبھی بھی حق کے سامنے باطل ٹک نہیں سکتا ہے، تو وہ حق کے اجتماعیت کو اور اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل یہی کوشش اس وقت کے کفار و مشرکین اور منافقین نے کی، اور اس کے لیے سب سے جو زیادہ اہم کردار ادا کرنے والی جماعت تھی وہ منافقین کی جماعت تھی، کیونکہ منافقین کی جماعت جو تھی یہ مسلمانوں کے اندر شامل تھی۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، معاملات بھی ہوتے تھے، یہاں تک کہ جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ تو غزوہ احزاب کے بعد جب غزوہ بنو المصطلق ہوئی، یہ جو غزوہ ہوا، یہ جو جنگ ہوئی، اس کے اندر منافقین بھی شامل تھے۔ جب وہاں سے واپسی میں فوج آ رہی تھی تو واپسی کے دوران 2 بڑے بڑے کرتوت، جس کو کارنامہ بھی کہا جا سکتا ہے اور کرتوت بھی کہا جا سکتا ہے، یہ 2 بڑے بڑے کرتوت منافقوں کے رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا۔ پہلا کارنامہ اس نے یہ انجام دیا کہ کسی وجہ سے اتفاقاً انصار اور مہاجرین دونوں کے درمیان کسی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، باتا باتی ہو گئی، تو اس بات کو اس نے دوسرا رنگ دے دیا، اور دوسرا رنگ دے کر کے پورے سماج و معاشرے کے اندر پورے انصار و مہاجرین کے درمیان پھیلانا شروع کر دیا، اور اس قدر پھیلایا کہ انصار اور منافقین جو مدینے کے تھے، ان لوگوں نے اس قدر اس سے اپنے آپ کو ایگریسو کیا، اس قدر وہ ابھر گئے، اس قدر وہ بھڑک گئے
کہ قریب تھا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جنگ ہو جاتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے اور دونوں کے درمیان صلح و مصالحت کی اور پھر معاملہ وہیں پہ رک گیا. اور دوسرا کارنامہ یہ انجام دیا کہ اسی غزوے سے یعنی غزوہ بنو المصطلق سے واپسی کے وقت ان لوگوں نے ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام لگایا جس کو واقعہ افک کہتے ہیں. اس چیز کو بھی بہت زیادہ ہوا دینے کی کوشش کی عبداللہ بن ابی بن سلول نے اور منافقین نے، اور اس قدر ہوا دیا کہ بہت سارے مخلص مسلمان بھی اس کے زد میں آ گئے. یہ واقعہ پورے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آگے کسی درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. ابھی بتلانا یہ مقصود ہے کہ اس قدر اس معاملے کو ان لوگوں نے طول دیا کہ 1 مہینے تک وحی نازل نہیں ہوئی. 1 مہینے تک وحی نازل نہیں ہو رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے. اسی پریشانی کے عالم میں وقت گزر رہا تھا. 1 مہینے کے بعد یہ پوری صورت نازل ہوئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی بریت اور ان کی براءت کو اور ان کی پاکیزگی کو بالکل واضح کر دیا کہ بالکل پاکیزہ ہیں، بالکل نیک ہیں، اور ان کے اوپر جو بھی الزام لگایا گیا ہے یہ تہمت اور الزام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کو نازل کیا. سب سے پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ صورت نازل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. وفرضناها، اور وفرضناها کا مطلب امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلاتے ہیں کہ اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے اے مسلمانوں تم پر بھی اور تمہارے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان پر بھی. سورۃ انزلناها وفرضناها، اور اس کے اندر نازل ہونے والے احکام کو اے مسلمانوں ہم نے تم پر بھی فرض کیا ہے اور تمہارے بعد آنے والے تمام مسلمانوں پر فرض کیا ہے. وانزلنا فیها آیات بینات، اور اس کے اندر جو حکم نازل فرمائے وہ بالکل کلیئر ہے. اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے. لہذا اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے. لعلکم تذکرون، امید ہے کہ تم لوگ سبق حاصل کرو گے، امید ہے کہ تم لوگ یاد رکھو گے، اور امید ہے کہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو گے. تو یہ ایک صورت ہے جس کو اللہ نے نازل کیا. اس آیت کریمہ کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی تمہید کے طور پر نازل کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں حکم نازل ہو رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں الزانیۃ والزانی، بدکار مرد یا بدکار عورت، زنا کرنے والے مرد یا زنا کرنے والی عورت. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حکم کو نازل فرما رہے ہیں کہ اگر ان دونوں کا جرم ثابت ہو جائے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان دونوں نے زنا کیا ہے، بدکاری کیا ہے، تو ان کی سزا یہ ہے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائے. 100 جلدہ، 100 کوڑے لگائے جائے دونوں کو. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ الزانیۃ والزانی، بدکار مرد ہو یا بدکار عورت، اگر ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائے. اس کی تفصیل ذرا اور بھی ہے. اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ بھی نازل ہوئی تھی جو منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے. اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور صحابہ کرام کا عمل بھی ہے، اور اس کے اوپر اجماع امت بھی ہے کہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں جو ایک دوسرے سے زناکاری کریں، ان کی 2 حالت ہوتی ہے. پہلی حالت یہ ہوگی کہ بدکاری کرنے والے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یا تو شادی شدہ نہیں ہوں گے، کنوارے ہوں گے، یا پھر شادی شدہ ہوں گے. ایک تو کنوارے ہو سکتے ہیں اور دوسرا شادی شدہ. محسن کہتے ہیں اس کو. محسن کہتے ہیں جس کا نکاح صحیح ہوا ہو اور اس میں اس نے اپنی بیوی سے مباشرت کیا ہو، عاقل ہو، بالغ ہو. تو یہ 2 حالتیں ہیں. اگر بدکاری کرنے والے کنوارے ہو، شادی شدہ نہیں ہو، تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا، تڑی پار کر دیا جائے گا 1 سال کے لیے. جیسا کہ صحیح البخاری کتاب الشروط باب الشروط التی تحل فی الحدود، اور صحیح مسلم کتاب الحدود کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے روایت ہے کہ 2 دیہاتی، 2 اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد ایک نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے جو اس آدمی کے یہاں جو ہے کام کر رہا تھا، امپلائی تھا، مہینے کی تنخواہ پہ کام کر رہا تھا. اسی کام کے دوران اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا، بدکاری کر لیا. میں نے اپنے بیٹے کی طرف سے فدیے کے طور پر
جرمانے کے طور پر 1 لونڈی اور 100 بکریاں دے دی۔ بعد میں جب میں نے اہل علم سے پوچھا اس مسئلے کے بارے میں، تفصیل پوچھا کہ اس مسئلے کی تفصیل کیا ہے، تو اہل علم نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، اور یہ جو اس کی بیوی ہے جس نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے اس لڑکے کے ساتھ، اس کو برسر عام رجم کر دیا جائے گا۔ میں نے یہ بات کہی لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا آپ فیصلہ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو 100 بکری اور 1 لونڈی جو تم نے اس کو دیا ہے یہ لوٹا دیا جائے گا، تم کو مل جائے گا، یہ اس کا نہیں ہے بلکہ تمہارا مال ہے، تمہاری ملکیت اس کے اوپر ہے۔ رہا تمہارے بیٹے کا مسئلہ تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد بازو میں ایک صحابی تھے انیس، قبیلہ اسلم کے، ان کو کہا کہ وغدو یا انیس الی امرأۃ ھذا، اے انیس کل صبح جو ہے تم اس کی بیوی کے پاس جاؤ اور پھر اس سے پوچھو، فإن اعترفت، اور اگر وہ اعتراف کر لے کہ اس نے بدکاری کیا ہے تو پھر اس کو رجم کر دو۔ انیس گئے، اس عورت سے پوچھا، اس عورت نے اقرار کر لیا اور اس کو رجم کر دیا گیا۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر بدکاری کرنے والا، زناکاری کرنے والا مرد یا عورت اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان دونوں کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے، محسن ہے، اس نے شادی کیا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو اس کو پتھر سے مار کر کے رجم کر دیا جائے گا۔ یہ کتاب اللہ کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، موطا امام مالک کی روایت ہے، کتاب الحدود باب ما جاء فی الرجم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، اللہ کی تعریف بیان کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور کہا اما بعد، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان کے اوپر کتاب نازل کیا اور ان کے اوپر آیت رجم بھی نازل کی، جس کو ہم نے پڑھا، یاد رکھا، اور یاد رکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا، ہم لوگوں نے بھی اس پر عمل کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مدت زمانہ گزر جانے کے بعد لوگ یہ کہنے لگے کہ کتاب اللہ میں رجم کی آیت موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیے، رجم کہتے ہیں پتھر سے مار کر کے اس آدمی کو جو بدکاری میں ملوث ہو، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پتھر سے مار کر کے اس کو ختم کر دینا، اسی کو رجم کہتے ہیں، اور یہ سزا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لمبا عرصہ گزر جائے تو لوگ یہ کہنے لگے کہ کتاب اللہ میں تو آیت رجم نہیں ہے، لہٰذا ہم رجم نہیں کر سکتے، بس 100 کوڑا لگائیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ کی ایک حکم کو جو اللہ نے کتاب اللہ میں نازل کی ہے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے، اور رجم یہ ہے، رجم ہے ان لوگوں کی سزا جو بدکاری کرنے والے مرد ہوں یا عورت ہوں اور وہ دونوں شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی تفصیل، جو حدیثوں کی روشنی میں جو تفسیر ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر بدکاری کرنے والے، جن کی بدکاری ثابت ہو جائے، جن کے اوپر جرم ثابت ہو جائے، ان کی سزا یہ ہے، ان کی حد یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو برسر عام پتھر سے مار کر کے رجم کر دیا جائے، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ الزانیۃ والزانی، بدکاری کرنے والے مرد یا بدکاری کرنے والی عورتیں اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور دیکھو اللہ کے دین میں نرمی مت برتنا، یعنی جو اللہ کا حکم ہو اس میں نرمی نہ برتنا۔ کیا مطلب یہ کہ اگر جرم ثابت ہو جائے، شریعت اسلامیہ جہاں ایک طرف معاشرے کے اندر وائلنس چاہتا ہے، وہیں دوسری طرف شریعت اسلامیہ انسانوں کے لیے بڑی رحیم ہے، بڑی شفیق ہے۔ شریعت کی جو دلائل ہیں، قرآن اور حدیث کے جو قرآن ہے، جو حدیث ہے اور اس کی جو وضاحتیں ہیں، ان تمام پر غور و فکر کرنے کے بعد شریعت اسلامیہ نے سب سے پہلے انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے
تو اس کے اوپر پردہ ڈالو. گناہوں کو لوگوں کے سامنے ایک دم کھلے عام نہ کرو. اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو پردہ ڈالو اس پر، اور خاموشی سے اپنے معاملے کو رب کے سامنے پیش کر دو. اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو کہ اللہ معاف کر دے. اور معاشرے کے لوگوں کو بھی حکم دیا، کیونکہ معاشرہ جو ہے یہ ایک دوسرے سے مل کر کے بنتا ہے. اگر یہاں پر خلش ہوگی، ایک دوسرے سے رنجش ہوگی، آدمی ایک دوسرے سے دور ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرے گا، ایک دوسرے کی غیبت اور چغل خوری کرے گا، اور باتوں کو معاشرے کے اندر اگر اچھالنے کی کوشش کرے گا، تو سماج و معاشرے کے اندر جو امن و سکون ہے وہ ختم ہو جائے گا. لہذا معاشرے کے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا کہ اگر کسی کو برائی میں ملوث دیکھو یا کسی سے برائی ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو معاشرے کے اندر بو مت، فلاں نے ایسے کر دیا. یہ شریعت کے حکم کے بالکل خلاف ہے. یہاں سے وہاں چلے گا، وہاں جا کر کے لوگوں کو بول دیا، ادھر سے ادھر چلے گئے، ادھر جا کر کے لوگوں کو بول دیا. ہماری شریعت نے اس سے منع کیا ہے، کہا ہے کہ اگر کسی سے برائی ہوتا ہوا دیکھو تو اس کے اوپر پردہ ڈالو. اور پھر خلیفہ وقت کو اور قاضی کو اور سلطان کو بھی یہ حکم دیا. کیا حکم دیا؟ حکم دیا کہ اگر کوئی اپنا گناہ تمہارے پاس لے کر کے آئے تو اس کو سمجھا بجھا کر کے نصیحت کر کے بھیج دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے. اور کہا کہ نہیں، اگر کوئی ریجڈ ہو جائے کہ نہیں ہم نے گناہ کیا ہی ہے، تو پھر اس پر گواہ طلب کرو. اور یہ جو بدکاری کے جو گواہ ہیں اتنے سخت ہیں کہ بہت مشکل ہے کہ بدکاری ثابت ہو. 4 گواہ ہونے چاہیے، یا جو مجرم ہے وہ خود اعتراف کر لے. کہا کہ اگر اعتراف کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کتاب الحدود کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاف الحدود بینکم، تمہارے آپس میں اگر حدود کا معاملہ آ جائے تو ایک دوسرے کو معاف کر دو. لیکن اگر وہ معاملہ میرے پاس چلا آئے گا تو پھر حد واجب ہو جائے گی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر جرم ثابت ہو جائے اور مجرم اپنے زبان سے اعتراف کر لے تو اس وقت حد کو قائم کرنے میں بالکل لوچ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نرمیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے دین اور اللہ کے حکم میں بالکل نرمیت نہیں برتنا چاہیے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں تم نرمی بالکل نہ برتو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ یہاں پر احکام کو اللہ نے دین کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نماز اور عبادتیں اللہ کا دین نہیں ہے، بلکہ اپنے زندگی کے اندر اللہ کے حکم کو لاگو کرنا یہ اللہ کا دین ہے، اور اس کو لاگو کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب جرم ثابت ہو جائے، مجرم اعتراف کر لے، تو ان کو جب سزا دیا جائے گا تو برسر عام دیا جائے گا، مومنوں کی جماعت کے سامنے دیا جائے گا، لوگوں کے سامنے، چھپا کر کے نہیں دیا جائے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی ممالک کے اندر چوک ہوتا ہے، سرکل ہوتا ہے، جس کو بلدیہ چوک کہتے ہیں یا اس طرح کے چوک کہتے ہیں. وہاں پہ سرکل پہ جو ہے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے. تو یہ جو سزا ہو یہ برسر عام ہو، تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں. ایک آدمی کی موت ہو اور اس موت کی وجہ سے پورا سماج و معاشرہ امن و سکون کی زندگی گزارے. یہ احکام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے ہیں ہمارے لیے. انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس صورت کی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دینی احکام کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پڑھنے، تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.